بالرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم شفعه فيه. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے رحمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوا تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. ناظرین، اس شخص نے یہ عمل کیا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کی حاجت روائی کی اور فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت و پریشانی ہو تو ضرور بتانا. پھر یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا اور کہا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے میری سفارش کی جس کے سبب سے انہوں نے میری حاجت روائی کی. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہاری کوئی سفارش نہیں کی. بات یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا. ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے اور نابینائی کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور ان کلمات کے ساتھ دعا کرو جو کلمات میں نے آپ کو تعلیم فرمائے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم ابھی ہم جدا نہ ہوئے تھے کہ وہ نابینا صحابی آئے تو معلوم ہوتا تھا گویا کہ وہ کبھی نابینا ہی نہ تھے. ناظرین، اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد بھی آپ کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے. دنیا کے تمام مسلمان آج بھی صحابہ کرام کی اسی سنت پر عمل پیرا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کر رہے ہیں. جبکہ یہ نائک یوں کہتا ہے کہ پیاروں کے حوالے سے پیارے کے حوالے سے کچھ چیز مانگ سکتے ہیں، منت مانے کہ اگر اللہ تعالیٰ صاف طریقے سے فرماتے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین دی alone we ask, دی alone we ask, دی alone we worship, دی alone we ask. ہم تجھی کی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی صرف مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غافر میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 60 میں کہ یو آسک می اینڈ آئی ول آنسر پریئر. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. تو مانگنا ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں آپ، تو خصوصاً مانگنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں تو کم از کم 25 آیت قرآن شریف میں کہ وسیلہ یا شفا کسی کے تھرو کرنا وہ بالکل غلط ہے. آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں. اگر جس کا انتقال ہو چکا ہے، اگر کوئی انسان زندہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا پیسے دے دو یا میری مدد کرو تو وہ مانگنا الگ ہوتا ہے. لیکن جو انسان مر چکا ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی کے ذریعے مانگنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سن سکتا ہے اور وہ سب سے اونچی چیز ہے، ان سے ڈائریکٹ ہی مانگنا چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے حوالے سے نبی کے حوالے سے نبی کے صدقے ہمیں یہ چیز دے، وہ بھی غلط. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی مانگتے بالکل غلط ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث ہے دعا، ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر ہی ول بی دی ون ٹو انٹرسیڈ. تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے، ادھر نہیں. اس جگہ ذاکر نائک نے وسیلے کا انکار کرتے ہوئے یہ 2 آیات پیش کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو
میں قبول کروں گا۔ ناظرین، ذاکر نائک نے ان آیات کو پیش کر کے وسیلے کو غلط اور ناجائز قرار دیا۔ حالانکہ ان دونوں آیات کے ترجمے پر غور فرمائیے کہ ان آیات میں کہیں بھی وسیلے سے منع نہیں کیا گیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ذاکر نائک نے ان آیات کا غلط مفہوم پیش کیا اور غلط بیانی سے وسیلے کا انکار کر دیا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ اس غلط قول کی ضرب صحابہ کرام کے مبارک عمل پر پڑ رہی ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کے بھی خلاف ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے وسیلے کا حکم دے کر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یقیناً وسیلہ بننے کے قابل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور صاحب عزت و وجاہت ہوں۔ بلا شبہ مسلمان کے نیک و مقبول اعمال بھی وسیلہ ہیں، انبیاء و ملائکہ بھی وسیلہ ہیں، مگر ان تمام سے بڑھ کر اور قریب ترین اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جیسا کہ صحابی رسول حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں اس طرح عرض کرتے ہیں، وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَصِيلَةً، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی بارگاہ میں تمام رسولوں سے بڑھ کر ہمارا وسیلہ ہیں۔ ناظرین، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و دنیا کی نعمتیں مانگا کرتے، بلکہ پریشانیوں اور مصیبتوں کے وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر التجائیں بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے برعکس ذاکر نائک نے یہ کہا، آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ ناظرین، یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں ذاکر نائک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کو حرام قرار دیا۔ اور اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے۔ شفا، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا، شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ ناظرین، اب آئیے اس بارے میں صحابی رسول حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا۔ صحابی رسول حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے، کیونکہ مسلمان بھوک سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں زیارت سے مشرف کیا اور فرمایا، عمر کے پاس جاؤ، ان سے میرا سلام کہو اور ان کو خوشخبری دو کہ ان قریب بارش ہوگی، اور ان سے کہو کہ تدبر سے کام لیں۔ یہ صحابی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ، عمر وہی کام چھوڑتا ہے جس کی اس کو طاقت نہ ہو۔ ناظرین، اس روایت سے یہ فوائد حاصل ہوئے۔ نمبر 1، صحابی رسول حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ اقدس پر حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں زیارت سے مشرف فرمایا اور انہیں اس عمل سے منع نہ فرمایا، بلکہ عنقریب بارش ہونے کی خوشخبری سنائی۔ نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس عمل کو منع نہ فرمایا۔ نمبر 4، اس واقعے کو ائمہ اسلام نے کتب احادیث میں نقل کیا اور کسی نے بھی حرام اور ناجائز قرار نہیں دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کے ثبوت میں نقل کیا ہے۔ ان ائمہ میں سیر فہرست حافظ ابن کثیر، علامہ ابن حجر عسقلانی، امام ذہبی اور حافظ ابن عبد البر جیسے جلیل القدر محدثین اور مفسرین ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ذاکر نائک کا نظریہ بالکل مختلف نظر آتا ہے، اور یہ شخص ان تمام کاموں کو ناجائز، حرام اور شرک سے تعبیر کرتا ہے، اور اس بات کا اسے احساس تک نہیں کہ اس کے اس غلط قول کی زد میں صرف آج کے مسلمان ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تمام ائمہ اسلام آتے ہیں۔ ناظرین، ذاکر نائک نے دنیا میں وسیلہ، شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کو ناجائز و حرام قرار دیا، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ قرآن مجید میں 25 آیات ہیں جن میں وسیلہ اور شفاعت سے منع کیا گیا ہے۔ ناظرین، ذاکر نائک نے اپنی عادت کے مطابق ان آیات کو پیش کر کے یہاں بھی سننے والوں کو مغالطہ دینے کی کوشش کی۔ ناظرین، ان آیات میں بتوں سے وسیلہ اور شفاعت طلب کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کفار و مشرکین بتوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھا کرتے تھے کہ یہ بت کل قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے اور ان کے لیے وسیلہ بن جائیں گے۔ ہم ذاکر نائک اور ان کے ماننے والوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا حضرت بلال بن حارث ان آیات سے ناواقف تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی بھی ان آیات کو سمجھنے سے قاصر تھی؟ وہ ائمہ جنہوں نے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ کتب احادیث میں ذکر فرمایا ہے، کیا انہیں بھی ان آیات کو سمجھنے میں غلطی واقع ہوئی؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ذاکر نائک نے دراصل ان آیات کو سمجھنے میں سخت غلطی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرنے کو ناجائز کہہ کر تمام صحابہ کرام اور اہل اسلام پر گمراہی اور حرام کا الزام لگا کر امت کو ایک نئے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہر مسلمان پر تمام مخلوق سے بڑھ کر لازم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا تعظیم کرتے، یہاں تک کہ یہ مقدس صحابہ کرام